الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ ہمارے معاشرے میں سود اس قدر پھیل چکا ہے کہ ہمارا ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث ہے، اور پھر ہم اس میں نہ صرف ملوث ہو چکے ہیں بلکہ کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ تعاون کرنے کو یا سود کھانے کو کہیں ہم مجبوری کہہ کے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعاون جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں ہے بلکہ ہم اپنی محنت کر کے اس کی کمائی لے رہے ہیں۔ جیسے یہ لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں، اب ان کی جاب کا کیا حکم ہے؟ بینک میں کام کرنے والا وہ بینک کے دروازے پہ کھڑا ہوا سیکیورٹی گارڈ ہے، یا اس کا مینیجر ہے، یا اس کے تحت کام کرنے والا کوئی بھی جو ان کا پروفیشنل ہے، اس کی جاب کا کیا حکم ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بینک کا جو اصل کام ہے اس میں تعاون ہے۔ بینک کا اصل کام سود لینا ہے، سود پہ آپ کو پیسے دینے ہیں، آپ سے پیسے لینے ہیں، وہ سود پہ لینے ہیں، اس کا کاروبار ہی سود کا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کی جو اس قسم کی ڈیلنگ ہے جس میں آپ اس کے کام میں تعاون کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ناجائز ہوگی اور سود میں آپ کا تعاون ہوگا۔ اس کی بنیاد پہ آپ اگر کچھ ارن کرتے ہیں، کچھ اس سے کماتے ہیں، تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بینک میں گئے ہیں، ایک سیکیورٹی گارڈ ہے وہ دروازے پہ کھڑا اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، یا وہاں جا کے ہم نے اپنی محنت کی ہے، کچھ لکھا ہے، کوئی کام کیا ہے اور اس کی ہم نے پے لی ہے، تو یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں پہ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ جو سود کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے، اثم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اس پہ تعاون فری میں بھی نہیں بنتا۔ آپ فری میں کسی کے ساتھ تعاون کر دیں سودی معاملے پہ، وہ بھی ناجائز ہوگا، اور جب آپ اس پہ ارن کریں گے، ظاہر ہے جو تعاون آپ کا ناجائز ہے اس سے آپ کی ارننگ بھی ناجائز ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح ایک حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جامع الترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، بڑے واضح الفاظ ہیں اس کے، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سود کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ ناجائز ٹھہرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی 1598 نمبر حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پہ لعنت کی، و موکلہ، سود کھلانے والے پہ لعنت کی، و کاتبہ، سود لکھنے والے پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، و شاہدیہ، سودی معاملات پہ گواہ بننے والے جو شخص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت کی ہے۔ اب سود کھانے والا اور کھلانے والا، ان دونوں پہ لعنت سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی نے سود پہ پیسے لیے ہیں، دوسرے نے سود پہ دیے ہیں، یہ دونوں لعنتی ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو دوسرے دو شخص جن پہ اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی ہے، وہ ہے ایک سود کو لکھنے والا اور ایک ہے شاہدی ہی، اس پہ گواہ بننے والے دونوں شخص، عموماً دو گواہ بنائے جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدی ہی کا لفظ استعمال کیا کہ سود پہ بننے والے دونوں گواہ جو ہیں وہ بھی ملعون ہیں۔
اب یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں، اس معاملے میں کاتب کا کتنا ہاتھ ہے، لکھنے والے کا کتنا تعاون ہے ان کے ساتھ۔ اس نے کوئی طے نہیں کیا، کسی سے سود لینا نہیں، اس نے دینا نہیں، جسٹ دو آدمی آپس میں معاملہ کر رہے تھے سود کا، ایک دوسرے کو سود پہ کچھ چیز لے دے رہے تھے، تو اس آدمی نے پکڑ کے بیٹھ کے لکھ دیا بس۔ ویسے کوئی جا رہا ہے، اسے پکڑا اور کہا یہ ہمارا معاملہ لکھ دو، اس نے بیٹھ کے لکھ دیا۔ اب صرف سود کو لکھنے کی بنیاد پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق لعنتی قرار پاتا ہے، اور اس کے ساتھ شاہدی ہی وہ دونوں گواہ جو سود پہ گواہ بن رہے ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے۔ اب ان دونوں نے کچھ نہیں کمانا اس سے، جسٹ گواہی دیں گے کہ فلاں جگہ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان دو آدمیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ وہ اتنے پیسے دے گا، یہ اتنی دیر کے بعد واپس کر دے گا، اور یہ اس کو اتنا سود دے گا۔ اب اس معاملے پہ جو گواہ بننے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دونوں لعنتی بنتے ہیں۔ اب ان دونوں کا تعاون دیکھ لیں، کاتب کا اور گواہوں کا۔ کیا گیٹ پہ کھڑے ہوئے چوکیدار کا سود کے ساتھ جو تعاون ہے وہ اس لکھنے والے سے کم ہے؟ کیا یہ سود کی سیکیورٹی نہیں کر رہا؟ یہ سود کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا؟ وہاں کاتب نے اور گواہ نے کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا، اس کے باوجود وہ لعنتی قرار پایا ہے۔ تینوں وہ لعنتی قرار پائے ہیں۔ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا اس کو سیکیور کر رہا ہے، اس پورے نظام کو، اس کی سیکیورٹی ہے۔ یہ سودی پیسے جو پڑے ہیں، جو سود کا کاروبار ہو رہا ہے، یہ باہر کھڑا اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ کہیں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا جائے۔ اور اندر بیٹھے وہاں جو آفیشل ان کے ورک کر رہے ہیں، کیا وہ کاتب کے زمرے میں نہیں آتے؟ وہاں سودی معاملے کو بیٹھ کے یہ لوگ لکھتے نہیں ہیں؟ اس کے پیسے اتنے آئے، اس نے اتنی قسط دے دی، اس کو اتنا ادھار دیا گیا، فلاں اتنا ادھار لے گیا، یہ کون لکھتا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے بینک کے ملازمین لکھتے ہیں۔ اور بینک کے ملازمین یہ والے جو وہاں بیٹھ کے آفیشل ورک کرتے ہیں، جو پیپر ورک کرتے ہیں، جو وہ لکھتے ہیں ان معاملات کو کسی بھی طرح، اس میں وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں، وہ مینولی ہاتھ کے ساتھ لکھتے ہیں، یا کسی بھی طرح ان معاملات کو مینج کرتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو کاتب کا لفظ ہے اس میں واضح طور پہ شریک ہوتے ہیں۔ جو لوگ لکھ رہے ہیں بیٹھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبہ پہ سیدھی سیدھی لعنت کی ہے۔ تو یہ لوگ جتنے بینک کے کاروبار میں ملوث ہیں، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بغیر کسی شک و شبے کے شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی طرح بینک کی ملازمت کے ساتھ ملوث ہیں، بینک میں آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں، آپ مینیجر یا اس کے اوپر کی کوئی بھی پوسٹ ہے، یا نیچے کی جہاں تک کی کوئی بھی پوسٹ ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام مال کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ اتنے فتوے دیتے ہیں معاملات، تو ان کے بھی بینکوں کے ساتھ ہیں، تو وہ بینکوں کے ساتھ معاملات کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگ کچھ لوگوں کے فتاوی موجود ہیں کہ بینک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دراصل ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بطور مسلمان یہ کرنا چاہیے کہ جہاں ہماری مجبوری ہے بینک کے ساتھ تعامل، وہاں ہم ایسے غیر سودی ادارے ڈیولپ کریں، ایسے غیر سودی ادارے بنائیں جو ہماری ان ساری ضروریات کو پورا کریں۔ اگر کسی کی پے آنی ہے، اس کے لیے بینک چاہیے۔ اب ظاہر ہے کوئی ایک ادارہ کروڑوں روپے ہر مہینے اٹھا کے نقد نہیں دے سکتا، ظاہر ہے بینک کے ذریعے بھیجے جائیں گے، نقد میں بہت فراڈ ہو سکتا ہے، ڈاکہ پڑ سکتا ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے تنگی ہوتی ہے۔ میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، میں نقدی اٹھا کے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، میں نے وہ اپنے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ضرورت پڑے گی میں نکلوا لوں گا۔ یا میں نے کہیں تجارت کرنی ہے، میں نے پیسے بھیجنے ہیں، کسی سے لینے ہیں، تو بینک کے ذریعے میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں بطور مسلم یہ چاہیے کہ ہم ایسے ادارے، غیر سودی ادارے بنائیں جو ہماری ان تمام ضروریات کو پورا کریں، اور ہمیں ان کے لیے سودی بینکوں سے تعامل نہ کرنا پڑے۔ اگر
اگر ہمارے پاس ایسے ادارے موجود نہیں ہیں تو پھر ہم اضطراراً ہم مجبوری کے عالم میں ان بینکوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. سیلری ہماری آتی ہے بینکوں میں، یا ہم نے کہیں پیسے بھیجنے ہیں یا کسی سے منگوانے ہیں، تو اضطراراً ہم ان کے ساتھ یہ تعامل کرتے ہیں، اور اس پہ ہم ان سے کوئی ارننگ نہیں کرتے. ہم اس سے کوئی پیسے نہیں کماتے. بینک سے ہم پیسے کماتے ہیں اپنے کاروبار سے، جس کا بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی جتنا ہم بینکوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ بھی ہم مجبوری سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی ہمیں ایسے ادارے ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے جو غیر سودی انداز میں یہ کاروبار کریں. اپنی وہ جو ان کی خدمت بنتی ہے، جو ان کے پیسے بنتے ہیں، اپنی وہ مزدوری لیں، ہم سے پیسے لیں، اور ہمارے یہ سارے معاملات غیر سودی انداز میں طے کریں. تو یہی معتدل سا موقف یہی ہے. ایک طرف بالکل انتہا ہے کہ بینک کے ساتھ کسی قسم کا تعامل جائز نہیں ہے، اس حد تک بھی ہم نہیں جاتے، کیونکہ معاشرے میں اس وقت مجبوری ہے. پیسے کی ترسیل کے لیے یا حفاظت کے لیے آپ کو بینک کی ضرورت ہے. دوسری طرف جو یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاتے رہو، یہ بھی غلط ہے. درمیانہ اور متوسط معتدل جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ بینکوں کے ساتھ تعامل، ان سے ارننگ کرنا کسی بھی انداز میں، وہ آپ کوئی بھی جاب کر کے کریں، یا ان سے سود پہ پیسے لینا یا ان کو سود پہ پیسے دینا، یہ ساری صورتیں حرام ہیں. اور مجبوری کے عالم میں یہ جو معاملات آپ کے بینک کے بغیر نہیں چل سکتے، جو آپ کی جاب کی سیلری وہاں پہ آنی ہے، یا آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں، تو یہ معاملہ بینکوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم.